اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، تکبیر ٹی وی کے اسٹوڈیو سے بریک کے بعد پھر حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا خصوصی پروگرام حضور غوث پاک محبوب سبحانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے تجدیدی کارنامے۔ یقیناً آپ کی پوری زندگی آپ محی الدین ہیں، تو لوگوں میں، مردہ دلوں میں ایک زندگی پیدا کر دی، ایک روشنی پیدا کر دی۔ جہاں تاریکیاں تھیں، ظلمتیں تھیں، وہاں آپ نے ایک ایسا علمی روحانی چراغ روشن کیا کہ جس کے ثمرات آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بر صغیر ہو، عرب ہو، دیگر ممالک ہوں، تو قادری فقیر آپ کو نظر آئیں گے، اور بقیہ سلاسل نے بھی فیض حاصل کیا، اور حضور غوث پاک مرکز و محور ہے روحانیت کا۔ تو اس اعتبار سے آپ کی جو تجدیدی کارنامے، اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کی غریب پروری کا تذکرہ کیا گیا، آپ کی علمی کارہائے نمایاں کا، آپ کی تدریس کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ نے جو دلائل پیش کیے وہ کتاب و سنت سے، اور پھر وہ فقط ایک سطحی سے نہیں تھے، بلکہ اس کی ڈیپتھ میں آپ دیکھیں تو ایک ایسی اٹریکشن ہے، ایک کشش ہے کہ جو سامع ہے اس کے آپ فقط کانوں تک نہیں بلکہ دل میں اتر جایا کرتے تھے، اور آپ کا کلام جب ہوتا تھا تو 70,000 کا مجمع ہے، اور آپ کی زبان میں اللہ پاک نے یہ قوت اور طاقت اور گفتار میں یہ ملکہ بھی رکھا تھا کہ جتنا پہلا فرد جو سامنے وہ سماعت کر رہا ہے، اتنی ہی آواز کی گونج جو ہے وہ آخری سامع تک پہنچتی ہے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے کہ آخری جو خطبہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1.25 لاکھ جو ہے وہ صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن سب کو برابر آواز جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے۔ آپ کے خطبات کا ہم نے تذکرہ کیا، آپ کی علمی درسگاہ کا ذکر کیا، اور آپ نے ریاکاری کی مذمت کی، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ ہمہ جہتی شخصیت ہیں، عسکری میدان میں، جہادی میدان میں، سیاسی میدان میں، تربیت کے میدان میں، اور اس معاشرے کے اندر جو آپ نے اثرات چھوڑے وہ آج بھی وہاں پر ظاہر ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا میں 11ویں شریف کو لے لیجئے، ایک غریب پروری کا ایک سلسلہ ہے، لیکن اگر اس کو بھی ہم صحیح معنوں میں ایک تحریک کی صورت دیں تو اس سے بھی جو ہے وہ ثمرات اور اثرات معاشرے پر آ سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اپنے معزز مہمانان گرامی سے مزید رہنمائی حاصل کروں۔ چلتا ہوں علامہ خان محمد قادری صاحب کی طرف۔ قادری صاحب، آج ہم گفتگو حضور غوث پاک کی کر رہے ہیں۔ ماڈرن دنیا ہے، سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی بڑی ترقی ہے۔ کچھ ہو سکتا ہے ہمارے ایسے بھی ناظرین جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں جو کہیں کہ جناب یہ قادری صاحب، صدیقی صاحب، شاہ صاحب جو ہیں یہ 1000 سال پہلے کی ایک شخصیت کا ذکر لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ اب تو چاہیے کہ موجودہ دور میں جہاں پر جو ہے وہ کمپیوٹر کی دنیا آ چکی ہے، تو بچوں کو، نوجوانوں کو، خواتین کو، مردوں کو چاہیے کہ موجودہ دور کی کسی شخصیت کے بارے میں بتایا جائے تاکہ ایک جذبہ ترقی کا پیدا ہو۔ غوث پاک کی زندگی آج بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو ذہن میں کوئی شکوک و شبہات ہے، میں چاہوں گا اس پر آپ ذرا کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ بلا شبہ خصوصاً جس خطے اور جس ٹکڑے میں آج ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جی یعنی انگلستان کی سرزمین، جی یہاں عقل نے، سائنس نے، علم نے بہت ترقی کی ہے، اور بلکہ سائنس اور عقل اپنی معراج پہ ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس معراج نے انسانیت کو دیا کیا ہے۔ اب اس دنیا کا المیہ یہ ہے کہ یہاں عقل ہے، سائنس ہے، علم ہے۔ علم ہے، روحانیت نہیں ہے۔ عقل ہے، مہر و محبت اور مروت نہیں ہے، عشق سے خالی۔ عشق سے خالی ہے۔ یہاں یوں سمجھ لیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، لیکن وہ عصائے موسیٰ غائب ہے۔ یہاں داؤد علیہ السلام موجود ہیں، لیکن وہ سینے والا درد غائب ہے۔ اگر ہم اس محض ترقی کو دیکھتے ہیں تو اس میں آج افراتفری جو آپ دیکھ رہے ہیں، آج بیٹا باپ کا نہیں ہے، ماں اور بیٹی کا رشتہ کہاں پہنچ چکا ہے، اور قیامت سے پہلے قیامت برپا ہو چکی ہے۔ آج گھرانے کس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ آج لوگ اپنی اولاد کے معاملات میں خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ ہر گھرانہ جو ہے
بلکہ وہ تو اپنے بعد میں اس میں ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا ہی شخصیت اگر ہو جس میں وہ تو اپنی پوری صفات کے ساتھ آئے گی جو بھی شخصیت آئے گی۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے نا کہ عقل، یہ روشنی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات کی، وہ کہیں کہ عقل میں بھی سوزو یا علم میں بھی سوزو سرور ہے، لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ جس میں ہو نہیں، صحیح۔ جنت تو ہے یہ دنیا، جب باہر نکلتا ہے آدمی، یہ لندن کی فضائیں اور یہ انگلستان کی جو ہوائیں ہیں، جی، ان کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں جنت میں آ گیا ہوں، لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں وہ حور نہیں، صحیح، یہ وہ عقل ہے جس میں عشق نہیں ہے، جس میں تسکین و قرار و اطمینان نہ و وہ سکون کیفیت ہے، نہ چین ہے، نہ قرار ہے، کیونکہ مہر و مروت ہی نہیں ہے۔ صحیح، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو ہے وہ آج بھی اسی طرح ہی اپلائی ہوتی ہے جس طرح آج سے صدیوں پہلے تھی، کہ محبت کی تب بھی ضرورت تھی، محبت کی اب بھی ضرورت ہے، مروت کی تب بھی ضرورت تھی، مروت کی اب بھی ضرورت ہے، لوگوں کے درد بانٹنے کی کل بھی ضرورت تھی اور آج بھی وہ ضرورت ہے، بیٹے کو کل بھی تہذیب اور وہ سکھانے کی کل بھی ضرورت تھی، اس کو آج بھی ضرورت ہے، بیٹی کو حیا اور شرم کا پردہ کل بھی پہنانے کی ضرورت تھی، اس کو آج بھی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مہر و مروت اور ہمدردی کی ضرورت کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ صحیح، لیکن آج جس عقل اور سائنس کے اوپر ہم اترا رہے ہیں کہ ہم نے بہت ترقی کر لی ہے، اس ترقی کے ثمرات کیا ہیں؟ آج خود یورپ جو ہے وہ اپنی اس ترقی سے جو ہے وہ اکتایا ہوا ہے۔ آج گھروں کا حال دیکھیں، اور یہ جو آج کی رات گزر رہی ہے، اب جا کے دیکھیں کہ لوگ ڈپریشن کا شکار لوگ ہیں، ڈپریشن کا نیند کی شکار ہیں، گولیاں لے کر سوتے ہیں۔ خودکشیاں وہیں کر رہے ہیں جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں معراج ہے، خودکشی وہاں زیادہ ہو رہی ہے، بالکل صحیح، باپ وہاں بے چین ہے، ماں وہاں بے قرار ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات کی، وہ کہتے ہیں کہ اقتدائے عالمان کم نظر، اقتدائے رفتگاں محفوظ تر، اللہ، کہ ان اندھے لوگوں کی اقتداء ان کے پیچھے چلنے سے بہتر ہے کہ ان گزرے ہوئے لوگوں کے پیچھے چلو۔ اللہ، اور جو وہ لفظ آپ نے کہا ہے بالکل اس کا جواب ہے، صحیح، کہ یہ جو روشنی لے کے آئے ہوئے ہیں، اس سے تو اندھیرا ہی بھلا تھا جب قدم راہ پہ تھے، راہ پہ روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے، صحیح، خاندان ٹوٹ گئے، گھرانے ٹوٹ گئے، لوگ بے حیائی اور افراتفری نے لوگوں کی سکون اور چین لوٹ لیا ہے، لوگ مرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، یہاں بھوک سے نہیں مر رہے لوگ، کھانا انہیں وافر مل رہا ہے، پیسہ ان کے پاس وافر ہے، گھر ان کے پاس موجود ہے، پھر کیوں مر رہے ہیں؟ برکت نہیں، برکت نہیں، وہ مروت نہیں رہی، وہ محبت نہیں رہی۔ صحیح، اسی لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہوگا، ان فقیروں کی طرف لوٹ کے جانا ہوگا جو لوگوں کو لوگوں سے ملاتے تھے، جو کینچی کا کام نہیں لیتے تھے، سوئی کا کام کرتے تھے، جو توڑنے کا نہیں جوڑنے کا کام کرتے تھے۔ صحیح۔ ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں، ان کے تاثرات یا ان کا سوال لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر کلام جاری رہے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب اور جو علماء آپ کے ساتھ ہیں، ہم کی خدمت میں السلام علیکم۔ جناب پرویز صاحب، جی حضور، سرکار سوال پوچھنے کے لیے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صحیح، پیرانے پیر جو تھے وہ حنبلی تھے، تو آپ ان کی عقیدے پہ کیوں نہیں ہے؟ پہلا سوال تو یہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پیرانے پیر کے متعلق جب ہم انڈیا پاکستان کے علماء کے مختلف مکاتب فکر کی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو وہ سبھی پیرانے پیر کی 11ویں شریف کے متعلق بڑی تعریف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ علامہ نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب ہیں، کتاب الدعوت اندر لکھتے ہیں کہ ختم قادریہ پڑھا کرو، علماء اور مشائخ کے نزدیک پریشانی اور مشکلات کے حل کے لیے مجرب عمل ہے۔ آگے شرینی را کے اس کے اوپر قرآن کی یہ آیات بینات پڑھی جائیں، اس کا ثواب شیخ جیلی کو پہنچایا جائے اور اللہ شیخ جیلی کے صدقے آپ کی پریشانی اللہ دور فرمائے گا۔ سوال میرا یہ ہے کہ 11ویں شریف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر آپ اس پہ روشنی ڈال دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ السلام جی علیکم۔ ٹھیک۔ پرویز صاحب تفصیلاً تو علامہ خانم القادری صاحب کل عرس منا رہا ہے تکبیر ٹی وی 8 بجے، علامہ خانم القادری صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا، تو میں چاہوں گا کہ ان موضوعات کو وہ اس میں سمیٹیں۔ تو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بھائی؟ جی میں راجہ مدثر بات کر رہا ہوں آئی ویکم سے۔ راجہ؟ آپ کی راجہ مدثر بات کر رہا ہوں۔ جی جناب۔
جی میں آپ کی خدمت میں اور جو علماء بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے، تو ہم سن رہے ہیں. تو ان علماء کو تو میں نے اپنے درائے وقت میں مسجد میں بیٹھ کے سنا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے عالم دین ہیں اہل سنت کے. تو آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پروگرام اس طرح چلتا رہے اور ہمارے لیے آخر میں دعا کیجیے گا. ضرور. بہت شکریہ. جی علامہ صدیقی صاحب، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس جو تربیت کا پہلو آپ نے جو ہے وہ اجاگر کیا، آپ کے جو اوراد اور وظائف ہیں جس کے ذریعہ سے جو آپ تلقین فرمایا کرتے تھے، تاکہ آج سلسلہ قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، نقشبندیہ تمام احباب سن رہے ہیں، تو وہ جو اوراد اور وظائف ہیں اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کلام فرمائیے. بہت سے اوراد وظائف ہیں جن کے انتساب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کیا جاتا ہے، جیسے درود کبریت احمر ہے، درود اکبر ہے، درود اکسیر اعظم ہے، اور دعائے سیفی ہے، قصیدہ غوثیہ ہے، چہل کاف ہے. جی. تو حرف اللہ کی کائنات میں ایک راز ہے، اور یہ دعائیں ہیں حرفوں پر مشتمل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوراد و وظائف عطا کی ہے وہ حرفوں پہ مشتمل ہے. تو جناب شیخ روحانی تربیت کے ایک محرم راز ہیں. تو آپ نے ان چیزوں کو ملاحظہ کیا، لوگوں کے ذوق کو ملاحظہ کیا، اور مختلف چیزیں آپ کے حوالے سے بھی امت کو جو ہیں وہ نصیب ہوئیں. اور یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورثہ باطنی کی ایک تقسیم ہے کہ آپ کس عالم میں کن اوراد و وظائف کو کس مخلوق سے، فرشتوں سے کس عالم میں سنتے ہیں، پھر انہیں احاطہ تحریر میں لاتے ہیں. ان کا مطالعہ ہی کیا جائے نا تو ایک کیفیت سرور طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ایک الہامی کتاب، الہامی ایک چیز ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ میرے اس سے کوئی یہ نہ ہو کہ اس کا تعلق وحی الہی سے ہے. ایک کیفیت ہے نا، یہ بعض چیزیں القاء ہوتی ہیں، درویشوں پر الہام ہوتی ہیں، جس کا حدیث میں بھی جس کی طرف ایک اشارہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آج بھی دیکھیں اسے پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں اور کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے. ایک حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ تونسا شریف حاضری کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں انہیں زیارت ہوئی، ایک بڑے بزرگ شکی جمیل روحانیت، اور انہوں نے فرمایا کہ بیٹا آپ درود کبریت احمر پڑھا کریں. تو انہوں نے شکریہ ادا کیا، لیکن ساتھ ہی یہ گزارش کی کہ میں اپنے شیخ سے پوچھوں گا، چونکہ میرا معمول یہ ہے کہ مجھے جو شیخ کہتے ہیں میں وہی پڑھتا ہوں. تو جب وہ تونسا شریف میں حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ راستے میں تمہیں جن کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے وہ خود سیدنا غوث اعظم ہیں، اور انہوں نے جو تحفہ تمہیں عنایت فرمایا ہے اس کو اپنے اوراد میں لے آؤ. تو آپ کے تذکرے میں جب پھر آپ نے درود کبریت احمر کی زکوٰۃ دی، سیال شریف میں آج بھی وہ مسجد موجود ہے اور اس کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لائے اور خلفائے راشدین آپ کے ہمراہ تھے. تو ان چیزوں میں تاثیر ہے، ان چیزوں میں اثرات ہے، اور خود آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص کی تصانیف میں یہ اثرات ہیں کہ ان کو پڑھنے والے اولیاء کاملین بن جاتے ہیں، تو خود اس شخص کے مقام اور مرتبے کا اور تصرف باطنی کا کیا عالم ہے. صحیح. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، جی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ کو اور علامہ رضا الدین صدیقی صاحب کو، مولانا خان قاضی صاحب کو مدبانہ اسلام شبیر ربانی کلاس کو سے عرض کر رہا ہوں. جی علامہ شبیر ربانی صاحب خیریت جناب. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اتنی برکات تقسیم ہو رہی ہیں. تو میری یہ گزارش تھی، میں چاہتا ہوں جس موضوع پر آپ انشاءاللہ روشنی ڈال رہے ہیں، یہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے تذکرے ہوتے ہیں، اور ہر مسجد میں تقریباً اہل محبت 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن وہ جو فیوز و برکات ہیں وہ ہمیں کما حق حاصل نہیں ہو پا رہی. تو ہم کس طرح سے 11ویں شریف کا مناتے ہیں، لیکن وہ ہمیں جو حقیقی برکات ہیں وہ ہمیں کس طرح حاصل ہو سکتی ہیں، اس پر اگر میں تھوڑی سی روشنی ہو جائے تو بڑی نوازش ہوگی. جی انشاءاللہ.
مہربانی، السلام علیکم۔ جی علامہ صاحب، حضور غوث پاک علامہ خواجہ قادری صاحب، آپ کے ہاں کرامات کی بڑی کثرت ہے، عصائے کلیمی یہ لازمی ہوتا ہے، تو حضور غوث پاک کی شخصیت میں کرامات کا جو ظہور ہے، اگر کسی جن نے کوئی آ کر جو ہے وہ خرابی پیدا کی ہے، آپ اس کا بھی توڑ کر رہے ہیں، کہیں پر کوئی ڈاکو جو ہے وہ لٹیرا آتا ہے تو آپ اس کو بھی قابو میں لے رہے ہیں، گھروں کی حفاظت بھی اللہ کی اذن سے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے، تو حضور غوث پاک کی شخصیت میں جو کرامات کا پہلو ہے، جہاں علمی بات ہم نے کی، تحقیقی بات کی، غریب پروری بات کی، تو اگر کوئی روحانی مریض ہے یا جس کے اندر جنات کا تو وجود موجود ہے تو آپ نے اس کا بھی علاج کیا، اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے گا۔ میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ جو بھائی نے سوال کیا ہے نا، اس کو جو آپ نے فرمایا کل کا، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں ضرور کر لیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ غوث پاک کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں لیکن وہ حنبلی تھے اور آپ حنفی ہیں۔ آپ کا عقیدہ ان جیسا کیوں نہیں ہے؟ اچھا، تو پہلے تو میں یہ ان تمام جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو یہ بتا دوں کہ ہمارا حنبلیوں کا، شافیوں کا، مالکیوں کا، ہمارا عقیدہ سب کا ایک ہے۔ شافیوں کو سب حنفی ہیں، سب سنی ہیں، سب سنی ہیں، صحیح، صرف یہ عقیدہ سب کا ایک ہے، یہ فروعات کے جو ہیں ان کے اندر تھوڑا فرق ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے وہ بھی امام ہیں، بے شک، اور حنفی جو ہیں۔ باقی اگر کسی کے ذہن میں آج کل کے کچھ جو غیر مقلدین کو یا آج کل کے نجدیوں کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حنبلی ایسے ہوتے ہیں، تو خود حضرت امام احمد بن حنبل کا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ لوگ بھی سنیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل جو تھے جب آپ پڑھنے پڑھانے سے اکتاتے تھے تو حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ جاتے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ ایک دیوانے کے پاس جا بیٹھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پڑھا بے شک میں نے زیادہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھ سے یہ زیادہ جانتا ہے۔ فقراء کے پاس آنا جانا یہ اگر ہمارا شعار ہے تو حضرت امام احمد بن حنبل کا یہی شعار رہا۔ پھر حضرت شیبان رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کثرت سے آپ کا جانا، اور اس لیے فقراء کی خدمت میں آنا، فقراء کا، پھر آپ کا یہ بھی فرمانا کہ قبروں کے اوپر جاؤ تو یہ صورت پڑھا کرو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے اقوال ہیں۔ لوگوں نے ان غیر مقلدین یا دیگر لوگوں نے جو بد عقیدہ ہے انہوں نے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کو انہوں نے ان کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ سو یہ کسی نے غلط کہا ہوا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاذ اللہ عقائد جو تھے وہ کچھ اور تھے، وہ سیم وہی عقائد تھے جو الحمدللہ ہم سب کے اور آپ کے ہیں۔ دوسری گزارش یہ 11ویں شریف کے بارے میں بھی میں مختصراً عرض کر دوں، وہ گزارش یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں جو ہے، یہ لفظ 11ویں کو ان لوگوں نے اتنا ٹارگٹ کیا ہے جس طرح بدعت اور شرک کے لفظ کو، کہ ان لوگوں کو خدا کے رسول پر بھی اعتبار نہیں رہا کہ رسول پاک قسم کھا کے فرما گئے کہ لست اخشی علیکم ان تشرکوا بعدی، لیکن انہیں پھر بھی شرک ہی شرک ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ جنہیں خدا کے رسول پر اعتبار نہیں، اللہ کے رسول کی قسم پہ اعتبار نہیں ہے، انہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا اعتبار آئے گا؟ گزارش یہ ہے کہ 11ویں شریف کوئی انوکھی نرالی شے نہیں ہے، یہ ایصال ثواب کی ایک شکل ہے۔ نام اس کا، جیسے یہ لوگ سیمینار بنا لیتے ہیں، یہ لوگ اپنے جلسے کر لیتے ہیں، کبھی درس کا جلسہ، کبھی سیرت النبی کا جلسہ، اب جو ختم کا جلسہ، ختم قرآن کا جلسہ، ختم بخاری، برسی بنا لیتے، برسی۔ میں یہ پوچھ سکتا ہوں ان سے، یا کوئی مسلمان پوچھے کہ جناب آپ نے جو ختم بخاری کیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آپ نے یہ جو کانفرنس منائی ہے فلاں صاحب کی تو اس کا شرعی حیثیت کیا ہے؟ انہیں اپنے معاملات مسائل کی کوئی شرعی حیثیت نظر نہیں آتی۔ غوث پاک کے نام کے ساتھ ایک منسوب وہ لفظ ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ الفاظ کے پیچ و خم میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے۔ یہ لوگ گوہر کو نہیں دیکھتے، ان لوگوں نے اپنے آنکھوں کو ذرا کانا کر لیا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ پوچھتے کہ 11ویں شریف چیز کیا ہے؟ 11ویں شریف
والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ جو ایصال ثواب ہے، جو شرن سب کے سب جتنے بھی یہ مسالک ہیں سارے اس کے قائل ہیں 11ویں شریف، صرف اس کا نام 11ویں شریف ہے۔ اب 11ویں شریف کی مختصر توجہ حضرت علامہ عبدالقادر اربلی بغدادی نے وہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو تھے وہ 12ویں کو جو تھے وہ اس کو خصوصی طور کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، جس طرح کہ آپ کی ہفتے میں 3 مرتبہ آپ جس طرح خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اس دن بھی وہ اہتمام فرما لیتے تھے۔ تو جو آپ کے ساتھ محبت کرنے والے تھے انہوں نے وہ 12 کو چھوڑ کر انہوں نے 11 کو شروع کر لیا کہ 12 کا تو وہاں ہم شامل ہوتے ہیں، تو وہ مشہور ہو گیا حضور غوث پاک کے نام سے، ورنہ وہ وہی ایصال ثواب کا مسئلہ تھا، وہی لوگ مجتمع ہوتے تھے۔ جس طرح یہ لوگ جلسہ کر لیتے ہیں، سیرت النبی کا جلسہ کر لیا، ختم بخاری کر لیا، کوئی ختم قرآن کا محفل بنا لی، سیم ایسے ہی تھا۔ لیکن الفاظ کو اتنی بدنام کر دیا گیا صرف شور کر کر کے، پروپیگنڈا کر کر کے، ورنہ جتنے معمولات ان لوگوں کے ہیں اگر پوچھنا شروع کر دیا جائے کہ یہ تمہارے مدارس، یہ تمہاری مجالس، یہ تمہارا سارے کے سارے سلسلے، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ان کی تو شرعی حیثیت مل جائے گی، ان کی کسی کی بھی نہیں ملے گی۔ صحیح۔ اس لیے 11ویں شریف ایک ایصال ثواب ہے۔ نظام تربیت ہے نا، پھر سب سے زمانے میں کوئی اطلاع نہیں ہے، ٹیلی فون نہیں ہے، کوئی تار نہیں ہے، جی ایک درویش نے طے کر لیا کہ بھی چاند کی 11 کو سب اکٹھے ہوں گے، ذکر فکر کریں گے، واز ہوگا، تربیت ہوگی۔ جہاں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں پھر وہاں کھانا بھی پک رہا ہے، لوگ جو دور دراز سے آئے ہیں، تو اس سے زیادہ اس میں کون سی ناجائز سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جس کو اہل حدیث دیوبندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تصور کرتے ہیں ہندوستان کے زمین پر، وہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کا معمول رہا ہے یہ 11ویں شریف۔ اب ایک طرف تو ان کو مانتے ہیں کہ وہ محسن ہیں پورے ہندوستان کے، اب وہ محسن جو فرما رہے ہیں ان کی محسن کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو اصل میں یہ دو رنگی جو ہے نا ان کی۔ اب میں ایک سوال کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر ہر بات پہ تم نے دلیل ہی مانگنی ہے تو اگر تم سے کوئی تمہارے جو موجودہ معقولات ہیں جو تم کھاتے اور پیتے ہو، تم بھینس کا دودھ پیتے ہو، بھینس کا گوشت کھاتے ہو، تم سے کوئی پوچھ لے کہ شریعت میں ذرا ثابت کریں کہ یہ بھینس حلال ہے کہ حرام ہے، اس کا دودھ حلال ہے کہ حرام ہے، اس کا مکھن حلال ہے کہ حرام ہے، دکھائیں کسی روایت میں، دکھائیں کسی صحابی نے کھایا پیا ہو، دکھائیں کسی تابعی نے اسے کھایا یا پیا ہو، تو اس کی شرعی حیثیت ذرا ثابت کریں۔ اب پھر یہ دائیں بائیں آ کے پھر سہارے لینے شروع کر دیں گے۔ آم کی پیٹیوں کی پیٹیاں یہ صاف کر جاتے ہیں، ان سے کوئی ثابت کرے کوئی آدمی کہ کھانا پینا بھی تو دین اسلام میں ہے، حلال کھانا ہے، حرام تو نہیں کھانا ہے۔ اب انہیں کہیں کہ ثابت کریں کسی حدیث میں، کسی ضعیف سی روایت میں دکھا دیں کہ آم حلال ہے، اس کی شرعی حیثیت کا ہے تمہارے کھانے کی۔ نام کے اوپر بھی کوئی ایسا مذاکرہ نہیں 11ویں شریف نام رکھا، دیکھنا ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ذکر الہی ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، دعوت و تبلیغ ہے، اور آخر میں لنگر پکتا ہے، اللہ کا نام لے کے کھا لیا جاتا ہے، تو حرام کون سی چیز ہے؟ کچھ کالر ہیں، لیکن ساتھ میں علامہ شبیر ربانی صاحب کا جو سوال ہے کہ اس 11ویں شریف سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب تو علامہ ربانی کو ہی اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ اب علامہ ربانی جو ہیں انہیں ہم بتائیں گے کہ کیسے کریں اور کیا کریں، وہ خود صاحب ارشاد ہیں، وہ ان کے ذہن میں یقیناً چلیں ربانی صاحب اگر دوبارہ کال کر کے جواب بھی آپ خود ہی دے دیں تو، لیکن پھر بھی میں پوچھوں گا۔ ہمارے ساتھ کچھ کالر ہیں جی، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کون صاحب؟ میں جی وعلیکم السلام، میں جی سعید چشتی بول رہا ہوں لندن سے۔ جی چشتی صاحب جی میں سب سے پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم کہتا ہوں اور غوث پاک کی یہ محفل سجانے پہ مبارکباد دیتا ہوں جناب۔ جی چشتی صاحب، ٹی وی کی آواز آپ نے بند نہیں کی نا، اس وجہ سے۔ اچھا سوری جی، تو بس میں اپنی صرف حاضری لگوانے کے لیے فون کیا تھا کہ میں مطلب ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور جنہوں نے یہ انتظام کیا ان کو اجر عظیم دے، اور ہم سننے والے اس سے مستفید ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں دنیا سن رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام، بہت شکریہ، بہت نوازش جناب۔ جی نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی جی
नाज़रीन कराम, हज़ूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तय्यबा के मुख्तलिफ़ गोशे आपने समात किए। आज भी वक्त की ज़रूरत है कि उनकी ज़िंदगी का मुताला किया जाए। उनके जो खुतबात हैं वो भी छप चुके हैं, उन्हें पढ़ा जाए, रहनुमाई हासिल की जाए। यकीनन अल्लामा रब्बानी साहब का जो सवाल है मैं उस पर ख़ुद भी कुछ अर्ज़ करूँगा और अल्लामा सिद्दीकी साहब, अल्लामा क़ादरी साहब से भी गुजारिश करूँगा। यकीनन अल्लामा सिद्दीकी साहब 11वीं शरीफ माहाना होती है, हर मस्जिद में होती है, खा नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, चिश्ती हो, 11वीं शरीफ अहले सुन्नत की मसाजिद में मनाई जाती हैं। लंगर भी पकता है। अल्लामा उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ़ क़ादरी अलैहि रहमा इस सिलसिले में कुछ फ़रमाया करते थे कि तुमने सिर्फ़ ये जो खाना पकता है इसको लंगर तक महदूद कर लिया है। वो साथ कुछ लिटरेचर की बात करते थे। 11वीं शरीफ के जो फ़ंड्स हैं यहाँ बरतानिया में, बाज़ ऐसी मसाजिद हैं कि लाखों का फ़ंड सिर्फ़ 11वीं शरीफ का मौजूद है अकाउंट में। रब्बानी साहब को मैं एक तो खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि हम इसको अब एक और अंदाज़ में लेंगे। ये जो 11वीं शरीफ का फ़ंड इकट्ठा हुआ है, क्या फ़कत ये है कि महीने बाद एक ख़तीब को बुलाया जाए और ख़त्म शरीफ पढ़ कर जो है वो दुआ मांग दी जाए और फिर जो है वो और फ़ंड इकट्ठा करके उस अकाउंट को जो है मज़ीद बढ़ाया जाए? इस 11वीं शरीफ के जो मसारिफ़ मैं कहूँगा, इससे क्या फ़ंड से क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है? देखिए ना जनाब, एक हमारे शेख फरमाया करते थे कि दुर्वेश वक्त की नब्ज़ पे हाथ रखता है जी। ये जो चीज़ें तश्कील पा गई हैं, ये हमारे तमद्दुन का, हमारी सकाफ़त का एक हुस्न है जी। आज तो ये खामखा की हरफियत है ना जी, ये किधर है, ये किधर है जी। सूफिया ने एक निज़ाम तरबियत तश्कील दिया है। वक्त को उन्होंने देखा, हालात को देखा। आप उस वक्त के ज़माने को देखें, उसमें तबकाती तफरीक देखें, इफ़लास देखें, गुर्बत देखें, लोगों को खाना नहीं मिल रहा। तो ऐसे में एक लंगर का इजरा जिसमें हर शख्स एक दूसरे के साथ बैठा हुआ है, शाह भी और गरीब भी, और हर शख्स एक जैसे खाने खा रहा है। तो आप ये देखें ना कि ये कितना बड़ा हुस्न है और किस तरह उस माशरती कदरों में इंसाफ को और आसूदगी का असर सूफिया लाए। तो ये वक्त के साथ साथ है। अब एक ऐसा माहौल है जहाँ के आसूदगी है और हर शख्स घर में उससे बेहतर खाना खा सकता है। तो आप उसकी रूह को अगर समझें और उन चीज़ों को आप दीगर मसारफ़ के लिए इस्तेमाल करें तो ये तो ऐन उसकी रूह के मुताबिक होगा ना जी। अब असल में एक रस्म अदा करने की कोई अहमियत नहीं है। सूफ़ी तो कभी रस्म का पाबंद ही नहीं होता। दाता साहब ने लिखा नहीं है कि तसव्वुफ़ ना तो इल्म का नाम है और ना रस्म का नाम है। इल्म का ये मतलब नहीं है कि वो जाहिल होते हैं, उसका मतलब ये है कि कोई एक किताब आप पढ़ लें और उसके बाद ख़ुद को आप सूफ़ी समझना शुरू कर दें, ऐसी बात नहीं है। या चंद आप रसूमात को अपना लें कि हमने माहाना 11वीं शरीफ करनी है और 40 दिन के बाद ये करना है, तो उससे आप सूफ़ी बन जाएंगे। बल्कि ये तसव्वुफ़ तो एक खुल्क का नाम है। तो जो ये हलके होते हैं, सूफिया कराम ने जो ये माहाना हलके शुरू किए, तो उसका मकसद तो मुरीदीन की तरबियत थी ना। उन्हें कुरान बताना था, उन्हें हदीस बताने था, उनके अखलाक पे नज़र डालनी थी, उन पे तवज्जो देनी थी। जो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी की मजलिस वाज़ में लोग आते थे, तो जैसा कि आपने ख़ुद बयान किया कि उनके कल्बी अहवाल कैसे मुतग़य्यर हो जाते थे और उनमें क्या ज़ौक़ पैदा हो जाता था। तो हम उन मजलिसों को सिर्फ़ ये ना होना कि 2 घंटे हम इकट्ठे रहते हैं और ऐसी बातें करके उस महफ़िल को हम ख़त्म कर देते हैं कि जिनसे ना ज़ौक़ की आबियारी होती है, ना कोई फ़िक़ही मसला पता चलता है, ना जो दीन का कोई मसला पता चलता है। जैसे कि मैंने शुरू में एक कर्ब का इज़हार किया कि जनाब शेख कितनी बड़ी शख्सियत है। ये एक को हिमालय से भी बुलंद इनकी तारीख़ है ना जी। और जो इन्हें ज़माने ने पीराने पीर तस्लीम किया, तो ये कोई एजाज़ी डिग्री तो नहीं है। बिल्कुल किसी इदारे ने या किसी हुकूमत ने जो है वो कोई डंडे से तो इनको पीराने पीर नहीं मनवाया। एक तबका हमारा, जब हम हुज़ूर गौस पाक की बात करते हैं तो वो माजी में कुछ जो है वो दुर्वेशों के बारे में कहते हैं, जी वो तो हुकूमती जो है वो कश्ती पर सवार आके हुज़ूर गौस पाक की तो टक्कर रही हुक्मरानों के साथ। हुकूमतें तो इनसे लर्ज़ा बरंदाम रहती थी, इनसे खाइफ रहती थी। हुकूमतों की तो आंखों में आंखें बांध
ڈال کے یہ بات کرتے تھے جی. حضرت غوث اعظم جب خلیفہ وقت کو کوئی لوگ آتے تھے کہ ہمیں یہ دادگیری کریں ہماری، تو وہ رکا لکھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا حکم ہے. بالکل صحیح. آپ وقت کے حاکم کو یہ درخواست نہیں دے کے جاتے تھے، بلکہ آپ کہتے تھے کہ یہ میرا حکم ہے. تو جو اس طرح کی ایک یہ چیزیں ہیں کہ ہم فقط یہ نہ دیکھیں، اس چیز کو دیکھا جائے. درویشوں کے طریقے یہی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وقت کا تقاضا کیا ہے، تو آپ علم کی روایت کو واپس لائیں جو کہ اب خانقاہوں میں علم کی روایت نہیں ہے. آپ کردار سازی کی روایت کو واپس لائیں جو کہ اب نہیں ہے. آپ خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لائیں جو کہ نہیں ہے. تو ان چیزوں کو آپ واپس لائیں تو پھر یہ اس کی روح ہے. صرف لنگر کھا لینا اور وہ بھی آسودہ حال لوگوں کا اکٹھا ہو کے لنگر کھا لینا. خان محمد قادری صاحب کی طرف بھی چلوں گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. کون میرے بھائی؟ شاہ صاحب میں وقاص بات کر رہا ہوں بریڈ فورڈ سے. جی وقاص آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور ماشاءاللہ بڑا انفارمیٹیو پروگرام چل رہا ہے ماشاءاللہ. جی شاہ صاحب یہ علامہ خان محمد قادری صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے جی کہ غوث اعظم کو حضرت سلطان العارفین کھڑی شریف والے اور بابا فرید نے جو خراج عقیدت پیش کیا ہے جی وہ اشعار اگر یہ اپنی سریلی آواز میں پیش کرتے ہیں. کل ان کے سر کا جو ہے نا وہ کمال ہم نے کل دیکھنا انشاءاللہ تعالی. کل آپ 8 بجے اپنا تکبیر ٹی وی کے سامنے رہیے گا. علامہ صاحب کو ہم بڑا وافر ٹائم دیں گے، جتنا ان کا دل چاہے جو ہے وہ آپ خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک 4 گھنٹے عرس غوث پاک ہو رہا ہے، جس میں دیگر علماء کرام بھی ہوں گے. علامہ خان محمد قادری صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا. تو کل انشاءاللہ تعالی آپ ابھی دوستوں کو بھی بتائیے اور کل کا انتظار کیجئے. کل انشاءاللہ 8 بجے تکبیر ٹی وی سے خصوصی عرس غوث اعظم کی نشریات ہوں گی اور اس میں علامہ خان محمد قادری صاحب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل دیگر اولیاء کرام نے، خصوصاً حضور سلطان العارفین نے اور دیگر اولیاء کرام نے جو بیان کیا، انشاءاللہ ان سے ہم گزارش کریں گے. علامہ خان محمد قادری صاحب 11ویں شریف کو کس طرح سے، الحمدللہ ہم پہلے بھی قائل ہیں جو برکات ہیں، یہ ختم شریف پڑھنا یہ معمولی بات نہیں ہے، اس سے ایک روحانی طہارت ہے، ثواب ہے، ذکر اذکار ہے، وہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نعت خوانی ہے، بیانات ہوتے ہیں. لیکن مزید علامہ ربانی صاحب چاہتے ہیں کہ اس کو کیسے مؤثر بنایا جا سکتا ہے. مزید علامہ شبیر ربانی صاحب نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے جی، بلکہ دکھتی ہوئی رگ پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہے. صحیح. ان کی اور جتنے ہمارے سامعین ہیں ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ محض کھانا کھلانا، لنگر پکانا یہ 11ویں شریف کا قطعاً مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل مقصود جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر اولیاء کرام نے جو 11ویں شریف کا سلسلہ جاری رکھا، انہوں نے اس لیے رکھا تھا کہ لوگ اس محفل میں دور دور سے ان کے پاس آتے تھے. اور وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک روایت کو جاری رکھتے ہوئے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، ان تمام مقاصد نبوت کو اولیاء کرام پورا کیا کرتے تھے. اس کے اندر تعلیم ہوتی تھی لوگوں کی، اس کے اندر علم کے اوپر مذاکرے ہوتے تھے، اس کے اندر تزکیہ ہوتا تھا. ظاہر ہے جس وقت ان کی خدمت میں لوگ آتے تھے اور دور دور سے آتے تھے، اب اصل مقصود تو تھا لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا دین سمجھانا، دین سکھانا، لوگوں کی جو ہے علمی ضروریات کو پورا کرنا، لوگوں کا تزکیہ کرنا، وہ ہوتا تھا. اور یہ جو لنگر ہے یہ محض اس لیے تھا کہ جو آدمی دور سے آتا ہے اس کی ضرورت ہے، پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبھے گلاں کھوٹیاں، چھٹے فرض کے طور پر اس کو پورا کیا جاتا تھا. یہ مقصود نہیں تھا. اب 11ویں شریف کی روح تبھی بحال ہوگی کہ لوگ جو ہے جس دن 11ویں شریف منائے، وہ ضروری نہیں وہ 10ویں کے دن ہی ہو، وہ 12ویں ہو، وہ 13ویں ہو، وہ 14ویں ہو، ہوتا بھی ایسے ہے. اور ایسا اگر ہوتا ہے تو الحمدللہ اچھا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کی خدمت میں گزارش ہے جو مساجد کی کمیٹیوں میں جو لوگ موجود ہیں، جنہوں نے اس فنڈ کو اکٹھا کیا ہوا ہے، وہ یہ لوگ جانیں اور سمجھیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی دین اسلام کی ترویج اور اشاعت میں گزری ہے. وہ اس فنڈز کو، جتنے ان کے پاس فنڈز ہیں، اپنی مساجد کو مدارس میں بدلیں. صحیح. ان کے اندر قرآن مجید کی تعلیم کا بندوبست صحیح طریقے سے کریں.
اگر ان کے پاس ایک اردو والا خطیب موجود ہے اور وہاں نئی نسل موجود ہے، نوجوان ہیں، تو ان لوگوں کے اوپر فرض ہے، ان کمیٹیوں سے پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن کہ تم نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو اتنا کچھ جمع کیا اور اسے جمع کیے رکھا، یہ غوث پاک کے منشا کے خلاف، ان کی پوری سیرت کے خلاف ہے۔ اس فنڈ کو وہ فوری طور پر اس کو حرکت میں لائیں اور حرکت میں لا کے ایسے لوگوں کا بندوبست کریں جو نئی نسل کی تعلیم کے لیے اس کا بندوبست کریں۔ یہ 11ویں ہے، یہ 11ویں ہے، کوئی کتاب چھپوانا اور انگلش کی زبان، یہاں اگر انگلش ضرورت ہے، نوجوان نسل کو انگلش کی ضرورت ہے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لٹریچر انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن کروائیں، مساجد والے، کمیٹیوں والے حضور غوث 11ویں کے فنڈ سے، اور اس کو مفت تقسیم کریں۔ اس سے پہلی بات یہ ہے کہ غوث پاک مدرسے والے تھے، مدرسہ قائم کریں تاکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت ان کی طرف متوجہ ہو، اس سے 11ویں شریف کو انہیں فیض ملے۔ ورنہ یہ چیز وبال بھی بن سکتی ہے کہ آپ لوگوں نے اس شخصیت کے مشن کو بھلا دیا، آپ نے ان کے لنگر کو، جس کی حیثیت ثانوی تھی، لنگر کی حیثیت ثانوی ہے، اس لیے یہ تو اس لیے ہے کہ دور دور سے کوئی آدمی آتا ہے تو اسے بھوک بھی لگتی ہے، آپ اس کے جہاں ذہن کی تر و تازگی کا سامان کر رہے ہیں، ہمارے رب نے، ہمارے رسول نے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل میں ان کی جو علامہ صدیقی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا ہے، میں اسے ذرا سوکھا اور آسان کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے فرمانا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ساری کائنات دے دے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا مجھے دے دے، تو میں کیا کروں گا ساری دنیا کو؟ میں اسے روٹی بنا کر مخلوق کو کھلا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کی روحانیت سے یہ چیز مطابقت رکھتی ہے کہ آپ بھوکے لوگوں کو کھانا، اب یہ ہے کہ کھانا کھلانا، کوئی بھی مہمان آپ کا ہے تو اطعام الطعام جو ہے ہمارے دین کا ایک یہ حصہ ہے، بنیادی۔ اب اس کو محض لنگر کا نام دے کر اگر کوئی طنز کرتا ہے تو وہ بھی دل کا کالا ہے، طنز ہی نہیں کرتے بلکہ اس کو حرام قرار، اور جو حرام قرار دیتے ہیں وہ تو لگتا یہ ہے کہ ان کے من میں حرام اتنا رچ بس چکا ہے کہ حلال انہیں سکھا ہی نہیں رہا ہے۔ اتنا بڑا ظلم ہے کہ جناب یہ حرام جانور سے بھی بدتر ہے اس کا کھانا۔ جو آدمی 11ویں شریف کے کھانے کو حرام گردانتا ہے، اصل میں اس کے من میں اتنا حرام رچ بس چکا ہے کہ اس کو یہ حلال کا لقمہ سکھا ہی نہیں رہا ہے۔ صحیح۔ وہ بالکل اسی طرح جس طرح میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے دھرنی، کتوں کے لیے کھیر نہیں ہوتی۔ یہ 11ویں شریف اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو کوئی جس چیز پر بسم اللہ ایک مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں تو وہ پانی بابرکت ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو جس پہ اتنا ذکر ہوا، اتنی قرآن پڑھا گیا اور اس کو کوئی حرام کہتا ہے تو قرآن مجید پوچھتا ہے ان سے کہ تمہیں کس نے کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیز کو تم حرام کر رہے ہو؟ کس نے تمہیں کہا ہے؟ تفسیر ابن جریر کی پھر اس کی آیات کی تشریح پڑھیں تو ان لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ بالکل صحیح۔ تو اس سے علامہ خان محمد قادری صاحب، علامہ رضا الدین صدیقی صاحب نے جو 11ویں شریف کے حوالے سے اور فنڈز کے حوالے سے جو رہنمائی کی ہے، ہمیں چاہیے، وقت کا تقاضا ہے، ضرورت ہے، لٹریچر پرنٹ کروایا جائے، کتابوں کے ترجمے کروائے جائیں اور پھر انگلش زبان میں اس لٹریچر کو فری تقسیم کیا جائے۔ لنگر 11ویں شریف کا فقط کھانا نہیں ہے، اس لنگر کے ساتھ ساتھ لنگر سے بھی روحانیت پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہر 11ویں شریف پر ایک کتاب بھی پیش کریں، اور یہ تحریک الحمدللہ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے، چونکہ علامہ صدیقی صاحب اور علامہ خان محمد قادری صاحب نے توجہ دلائی، تو میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے خادم ہونے کے ناطے ہمارے چیئرمین پیر طریقت صاحبزادہ سلطان نیاز الحسن قادری صاحب کی سرپرستی میں الحمدللہ تبیان القرآن کا سورہ فاتحہ کا ترجمہ علامہ حافظ عطر الازہری صاحب نے، اور پھر ابھی سورہ حجرات کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے انگلش میں۔ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی پرنٹ کروا دیا، اور اسی طرح سے اب سورہ حجرات کا ترجمہ بھی پرنٹ ہوگا، اور دیگر کتب بھی انگلش زبان میں لٹریچر تیار کیا جا رہا ہے۔ اور پھر 11ویں شریف کو اگر ہم سارے سنی جو ہے ایک تحریک کی شکل دیں، اور اس میں جو خطابات ہیں وہ بھی جامع ہوں، ٹو دی پوائنٹ ہوں، اور موضوع دیا جائے، ٹاپک دیا جائے، اور ان 11ویں شریف کو ایک علمی نشستوں کا جو ہے وہ درس قرآن، درس حدیث، اس اعتبار سے جو خطابات ہوں وہ بھی ایک موضوع کے مطابق ہوں، سوال و جواب ہوں، کویسچن آنسر ہوں، تو یہ اتنا بڑا ہمارے پاس مؤثر
ایک گیدرنگ ہے. لوگوں کو اس کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں, لیکن حضور غوث پاک جو ہمیں خیرات دے گئے ہیں کہ آؤ میرے نام پر اکٹھے ہو جاؤ اور بیٹھ کر دین کی تبلیغ کا کام اور فریضہ سر انجام دو, تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور غوث پاک کی زندہ کرامت ہے 11ویں شریف جو جاری و ساری ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ 11ویں شریف کا جاری ہے. ہمارے پاس 10 منٹ باقی ہیں. میں چاہوں گا کہ اختتامی کلمات علامہ صدیقی صاحب اور علامہ خارم القاری صاحب لوں اور پھر اختتام کی طرف چلوں. جی صدیقی صاحب. یہ اس میں ابھی آپ نے ایک لفظ ادا کیا کرامت, جی, کہ یہ بھی درویشوں کی زندگی کا ایک پہلو ہے. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے بھی آج رویہ جو ہے وہ طنز کا بھی ہے اور معذرت کا بھی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ یہ تو کسی شخص کی اللہ سے قربت کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باطن میں وہ طہارت عطا کر دے اور وہ مہارت عطا کر دے اور اسے وہ کمال عطا کرے کہ دلیل کے طور پر, یہ اللہ کے دین کی حقانیت کے دلیل کے طور پہ اس سے ایسے کارناموں کا اظہار ہو جو کہ عام عادت میں نہیں ہے. اب جیسے دیکھیں نا, حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے فلسفہ سے اور علم کلام سے بڑی رغبت تھی, اور حضرت ابو نجیب سہروردی مجھے لے کر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرے اس بچے کو بہت شغف ہے ان چیزوں سے, تو آپ توجہ فرمائیں. تو آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ سارے علوم جو کہ اتنے زیادہ مناسب نہیں تھے تبلیغ دین کے حوالے سے, وہ محو ہو گئے ہیں. اور پھر حضور غوث پاک نے نظر عطا فرمائی تو انہیں محسوس ہوا کہ علوم عرفان کا سمندر ان کے سینے میں ٹھاٹھے مار رہا ہے. تو اسی طرح جب ایک شخص گم کردہ رہا آتا ہے اور اس کے ذہن میں کوئی تذبذب ہوتا ہے تو بعض اوقات ظاہر کی دلیل جو ہے وہ کام نہیں کرتی, اور جس طرح انبیاء نے معجزات دکھائے تو اس طرح اولیاء سے کرامات کا صدور بھی ہوتا ہے. یہ بھی انبیاء کرام کی سنت ہی کا ایک کرشمہ ہے. اب یہ دیکھیں نا, بر صغیر کے ماحول میں سادھو اور سنتوں کا بڑا رواج تھا, تو ایک شخص جو ہے وہ جادو کر رہا ہے اور جانوروں کے تھنوں سے خون نکل رہا ہے, تو اب اس سے کیا منطقی استدلال سے ثابت کیا جاتا کہ یہ فریب نظر ہے یا یہ کیا ہے, یا ہوا میں اگر وہ اڑ رہا ہے تو پھر اس کا حل تو غریب نواز کی جوتیاں ہی تھی نا, جو کہ اس کو اتار کے اس کی طبیعت تو اس وقت آپ کسی دلیل اور منطق سے ثابت کرتے کہ نہیں یہ فریب نظر ہے, یہ ہوا میں نہیں اڑ رہا, یہ تو اسی جگہ پہ ہے. کلیمی کو میدان میں آنا چاہیے, تو آسان ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. تو یہ بھی اولیاء کرام کا اصل میں اعجاز یہ ہے کہ وہ ہر حوالے سے, ظاہر کی تربیت کے حوالے سے, خلق کے اظہار کے حوالے سے, اپنی پاکیزہ سیرتوں کے حوالے سے, علم کے حوالے سے, کرامات کے حوالے سے, ہر اعتبار سے اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کرتے ہیں. اور ہمیں اپنی زندگیوں میں ان کے خلق کو اپنانا چاہیے, ان کے مشن کو, اور 11ویں شریف جیسا کہ یہی اس کی روح کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے. اور ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں تربیت کا ایک مستقل پلیٹ فارم ایک تحریک دے کر گئے میسر ہے, اور ہر مہینے ہم یہ اجتماع کر سکتے ہیں, ہر مہینے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور ہو رہے ہیں, ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. علامہ خارم القاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, کھویا گیا تیرا جذب قلندرانہ. کرامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا عکس آپ کے اولیاء کی کرامات ہیں. اگر رسول کریم کے یا انبیاء کے معجزات برحق ہیں تو حضور کی امت کے اولیاء کی کرامتیں جو ہیں یہ بھی حضور کا ہی معجزہ ہیں. سبحان اللہ. ایک دوسرا یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کرامات ہیں, مردے کو زندہ کرنا یا دیگر جتنی بھی کرامات ہیں, وہ محض یہ سینہ گزٹ نہیں ہے, اس پہ اولیاء اور علماء نے کام کیا ہے, اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ آپ کی جتنی کرامات ہیں وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہیں. یعنی سوائے گمراہی کے یا گمراہ انسان کے ان کا کوئی آدمی جس کی عقل, علم کا نور سلامت ہے, وہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس لیے جتنی بھی آپ کی کرامات ہیں وہ برحق ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل کی ہم نشست میں اس کے اوپر کوشش کریں. بلکہ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے مردے زندہ کی.
بہت شکریہ، میں شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین آپ کا بھی، اور علامہ رضا الدین صدیقی صاحب، علامہ خان محمد قادری صاحب کا کل پھر جلوہ گری ہوگی، علامہ خان محمد قادری صاحب کا انتظار کیجیے گا۔ ناظرین کرام، حضور غوث پاک محبوب سبحانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ ایک ایسی زندگی ہے، ایک روشنی کا مینار ہے، جس طرف سے دیکھیں نور ہی نور نظر آتا ہے۔ آپ نے اپنی 90 سالہ زندگی میں وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو پیچھے لاکھوں کی تعداد میں افراد موجود ہیں جن کو براہ راست آپ نے فیض پہنچایا ہے، جن کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ 33 سال آپ نے مسند تدریس پر بیٹھ کر علم کا نور تقسیم فرمایا۔ ہر سال آپ کے مدرسہ سے 3000 طلبہ علم کے زیور سے آراستہ ہو کر عملی زندگی میں جایا کرتے تھے، تو آپ اندازہ کیجئے 99,000 تو آپ کے شاگرد تھے، اور جو 70,000 کا مجمع ہوتا تھا جمعے کے موقع پر، خطبہ جو جمعے کا دیتے تھے وہ اپنی جگہ ایک نرالا انداز ہوتا تھا۔ پھر درس قرآن، درس حدیث کی جو نشستیں تھیں ان کا اپنا ایک مقام ہوتا تھا۔ تو یہ جو تربیت یافتہ افراد تھے، انہی افراد نے پوری دنیا میں پھیل کر اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام پہنچایا ہے۔ بعد میں بھی جب دریائے دجلہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہوا، کتابیں جو ہیں وہ دریاؤں میں پھینک دی گئی، تو بعد میں حضور غوث پاک کے خلفاء تھے جنہوں نے ان فتنوں کو ختم کیا اور پھر ایک نئی روح پھونکی اس وقت بالخصوص بغداد میں اور دیگر شہروں اور دیگر ممالک میں۔ آج بھی حضور غوث پاک کا نام باقی ہے، اس لیے کہ جو بندہ مومن اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے نام کو زندہ رکھتا ہے، اس کے کام کو زندہ رکھتا ہے، اس کی فکر کو زندہ رکھتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے ہر مسجد میں یا غوث کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ آپ اور میں تو نہیں لگوا رہے۔ سیاسی رہنما بڑی کوشش کرتے ہیں، ٹی ویوں کا سہارا لیتے ہیں، اخبارات میں پیسے دے کر اپنی خبریں لگواتے ہیں، لیکن بیچارے مرتے ہیں تو پھر مر ہی جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو قلندر ہوتے ہیں، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو آپ اور میں زندہ نہیں رکھ سکتے۔ ان کے ناموں کو، ان کے کاموں کو زندہ رکھتا ہے تو رب العالمین زندہ رکھتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے اولیاء کرام کے نام باقی ہیں۔ اسی لیے تو میرے حضور سلطان العارفین برہان الواصلین سخی سلطان باہو علیہ الرحمہ نے کہا کہ ثابت صدق تے قدم اگیرے، ثابت صدق تے قدم اگیرے، تائیوں رب لبھیوے ہو، لوں لوں دے وچ ذکر لادا، ہر دم پیا پڑھیوے ہو، ظاہر باطن عین ایاڑی، ہر دم پیا دکھیوے ہو، نام فقیر تنا دا باہو، قبر جناندی جیوے ہو۔ حضور غوث پاک نے اپنی حیات طیبہ میں جو خطابات ارشاد فرمائے، اس کی ایک جھلک، اس کا ترجمہ میں پڑھ کر سناتا ہوں، اور آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کا انداز کیا تھا، الفاظ کیا تھے، اور کس طرح سے روح میں اتر جانے والے وہ الفاظ ہیں۔ آج بھی اگر آپ دل کے کانوں سے سنیں گے تو ایک سماع ہوگا۔ آئیے، جو پہلا آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تقدیر کے موضوع پر، فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر بندے کا اعتراض کرنا جو کہ عزت و جلال والا ہے، نزول تقدیر کے وقت دین اور توحید کی موت ہے، اور توکل و اخلاص کی موت ہے، اور یقین و روح کی موت ہے۔ مومن بندہ چونو چرا کو نہیں جانتا، بلکہ وہ صرف ہاں کہتا ہے اور سر کو جھکا دیتا ہے۔ وہ نفس سے جہاد کرتا ہے یہاں تک کہ نفس کا شر ختم ہو جائے۔ نفس تو بالکل شر ہی شر ہے۔ جب اس کو مجاہدہ اور مشقت میں ڈالا جائے گا اور اس کی مخالفت کی جائے گی تو مطمئن بن جائے گا اور خیر ہی خیر والا ہو جائے گا، اور تمام عبادتوں کے بجا لانے اور تمام گناہوں کو چھوڑ دینے میں موافقت کرنے لگتا ہے۔ پس اس وقت کہا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی جان،
اپنے رب کی طرف واپس ہو جا۔ نفس کا توکل صحیح ہو جاتا ہے تو اس سے شک و شبہ اور شر بھی زائل ہو جاتا ہے، اور وہ مخلوقات میں سے کسی شے کے ساتھ بھی تعلق نہیں رکھتا، اور اس کا نسب اپنے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صحیح بن جاتا ہے۔ توکل کا وہ مقام آ جاتا ہے کہ پھر بندہ مومن اللہ پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے نصیحت فرماتے ہیں اپنے صاحبزادے کو، یا مرید ہیں عزیز ہیں وہ سنیے، اے صاحبزادے پہلے تو اپنے نفس کو نصیحت کر اور اس کے بعد دوسروں کے نفس کو نصیحت کر، اور خاص اپنے نفس کی اصلاح اپنے ذمہ لازم سمجھ اور غیر کی طرف توجہ نہ کر۔ جب تک تیرے اندر کچھ بھی اصلاح کی ضرورت باقی رہے دوسروں کی طرف مت جھک۔ تجھ پر افسوس ہے کہ تو خود نابینا ہے اور دوسروں کی کیا رہنمائی کرے گا، ان کا کیا قائد بنے گا۔ آنکھوں والا ہی لوگوں کا رہنما بن سکتا ہے، اور ان کو دریا سے وہی بچا سکتا ہے جو اچھی طرح تیر سکتا ہو، اور اللہ تعالیٰ تک لوگوں کو وہی پہنچا سکتا ہے جو خود اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہو۔ لیکن جو خود ہی اللہ تعالیٰ سے جاہل ہو وہ کس طرح اور کیسے اس کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ تیرا کلام، تیرا واعظ کچھ فائدہ نہیں جب تک کہ تو اللہ تعالیٰ کو پہچان نہ لے اور اس کو دوست نہ بنا لے، اور تیرا عمل بھی اس کے لیے ہو اور غیر سے اس کا تعلق نہ ہو، اور تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے تصرف عطا کر دے۔ یہ ناظرین کرام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خطابات ہیں۔ ایک اور دیکھیے، اے صاحبزادے میری تقدیر کے پرنالہ کے نیچے صبر کا تکیہ رکھ کر موافقت کا ہار ڈال کر پناہ مانگتا ہوا کشادگی اور راحت کے انتظار میں سو جا۔ جب تیری یہ حالت ہو جائے گی تو مالک تقدیر تجھ پر اپنا فضل و احسانات کی ایسی بارش برسائے گا جس کی طلب اور تمنا تو اچھے طریقے سے نہ کر سکتا۔ اور ناظرین کرام مختلف مقامات پر حضور غوث پاک نے جو خطابات فرمائے، آخری ایک اقتباس سنا کے میں پروگرام ختم کرنے لگا ہوں۔ اے غلام تو اپنے نفس اور خواہشات سے دور ہو جا اور ان مقدس لوگوں کے قدموں کے نیچے کی مٹی و زمین ہو جا، ان کے سامنے خاک بن جا، تو اللہ تجھ میں حیات ڈال دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مردوں سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ کو مردوں سے۔ اور اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے کرم سے وہ رہنمائی عطا فرمائی جو تیرے لیے بھی آج مشعل راہ ہے۔ آگے فرماتے افسوس ہے تجھ پر کہ تیرا نفس منافق ہے، جھوٹا ہے، کفر کرنے والا ہے، فاسق و فاجر ہے، شرک کرنے والا ہے، تو اس کے ساتھ کس طرح بیٹھتا ہے؟ تو اس کی مخالفت کر، اس کی موافقت نہ کر، اس کو زنجیروں سے جکڑ دے، آزاد نہ چھوڑ، نفس کو قید کر لے، اس کا حق جس کا ادا کرنا ضروری ہے اس کو پہنچاتا رہے، نفس کو مجاہدہ کے ساتھ ختم کر دے، نفسانی خواہشات پر تو سوار ہو جا اور اس کو اس طرح نہ چھوڑ دے کہ وہ تجھ پر ہی سوار ہو جائے، اور تو طبیعت کا ساتھ نہ دے، کیونکہ وہ ناسمجھ بچے کی طرح ہے جس کی عقل نہیں ہوتی۔ تو چھوٹے بچے سے کس طرح علم سیکھ سکتا ہے اور اس کے قول کو کس طرح قبول کر سکتا ہے؟ تو جان لے کہ شیطان لعین تیرا اور تیرے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کا دشمن ہے، تو اس کے ساتھ کس طرح مانوس رہ سکتا ہے؟ تو اس کی بات کو کس طرح قبول کر سکتا ہے؟ حالانکہ تیرے اور اس کے درمیان پرانی عداوت و دشمنی ہے، اس کی طرف امن نہ لے۔ حقیقت میں وہ تیرے ماں باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں رضی اللہ تعالی عنہ کا دشمن ہے، پس جب تجھ کو قابو کرے گا تو تجھے تیرے والدین کی طرح قتل کر دے گا۔ اس لیے تو تقوی کو اپنا ہتھیار بنا لے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور اس کے مراقبہ کو اور خلوتوں میں پرہیزگاری کو، سچائی کو اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنے کو اپنا لشکر بنا لے، ہتھیار مت ڈال، سینہ سپر ہو اور اس کا مقابلہ کر۔ اس طرح کے آپ کے جو خطابات ہیں آج بھی موجود ہیں، چاہیے کہ ان کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اپنی زندگی کو سنوارا جائے۔ آئیے حضور غوث پاک کا دامن اس اعتبار سے تھامیں کہ ان کے افکار کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، اور جو معاملات انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ جاری و ساری کیے، ہمیں بھی اسی طرح
जो है वो अपनी ज़िंदगी को उनकी रहनुमाई में देना है। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी और नासिर हो। उलमाए कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने वक्त दिया, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हुए। यकीनन आपने पसंद किया और आपके दिलों से दुआएं निकल रही होंगी कि ऐसे उलमाए कराम मौजूद हैं जो हक़ की रहनुमाई करने वाले हैं। अल्लाह पाक इनके इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। इजाज़त चाहता हूँ। कल याद रखिएगा कि कल तकबीर टीवी से खुसूसी प्रोग्राम उर्से पाक हो रहा है और कल हज़रत सुल्तानपुर ट्रस्ट के मरकज़ बर्मिंघम में अज़ीमुश्शान गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें उलमाए कराम के खिताबात होंगे। कल 6 बजे वहाँ पर भी शरीक होइएगा। अल्लाह पाक आपका मेरा हामी नासिर इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।